علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اور جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اس انجام سے ڈر جاؤ جو تمہارے سامنے ہے یا جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ لوگ اس بات کی کچھ پرواہ نہیں کرتے. اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے منہ ہی موڑتے ہیں، اعراض ہی کر جاتے ہیں. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو جو لوگ کافر ہیں وہ ایمان والوں کو یوں جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا سکتا تھا، تم تو صریح گمراہی میں پڑ گئے ہو. سامعین کرام، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 اور اسی سورت سے آیت نمبر 45، 46، 47 یعنی 45، 46، 47 یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، آیتوں پر گفتگو کرنے سے پہلے، آیتوں کی تفسیر کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کے اندر جو صورتیں مکی ہیں یعنی مکہ میں نازل ہونے والی صورتیں، ہم نے اس سے پہلے ہر سورہ کے آغاز میں ایک مرتبہ ضرور یہ بات بتلایا ہے کہ ہر وہ صورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی وہ تمام کی تمام مکی ہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر لیا اور وہاں پر قیام پذیر فرما گئے، اس کے بعد جو بھی صورتیں یا جو بھی آیتیں نازل ہوئی وہ سب مدنی ہیں. تو ہجرت سے پہلے جو بھی آیتیں یا جو بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان صورتوں کو مکی صورت کہتے ہیں. سورہ یاسین مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں جو آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے ان میں سے بیشتر آیتوں میں نصیحت مکہ والوں کو ہے، مشرکین مکہ کو ہے. اور وہ نصیحت اس لحاظ اور اس اعتبار سے ہے کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مکہ والوں کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کیا. اللہ تبارک و تعالی نے جو آیات اور جو معجزے نازل کیے، اللہ تبارک و تعالی نے جو کائنات بنایا اور کائنات کے اندر جو بہت ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، یا جو اللہ تبارک و تعالی نے کلام قرآن کریم نازل کیا، ان چیزوں کو، ان مثالوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کا جو کلام اور پیغام تم پر نازل ہو رہا ہے وہ بالکل سچ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید تم لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے. تم لوگوں کے درمیان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں وہ بالکل برحق ہے، سچے نبی ہیں. اور دیکھو تمہاری جو یہ زندگی ہے، اس زندگی کے بعد اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو آخرت میں جمع کرنے والا ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف دلیلوں، مختلف اسلوب، مختلف انداز اور مختلف پیرائے میں مکہ والوں کو سمجھایا ہے. لیکن اس سے یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو باتیں مکہ والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے وہ ہمارے لیے نصیحت نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی. یقیناً بہت ساری آیات ہیں جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، بہت ساری آیات ہیں جو مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، بہت ساری آیات ہیں جو منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. لیکن ان آیتوں کے اندر جو نصیحتیں ہیں وہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے، چاہے وہ ایمان والے ہوں یا ایمان والے نہ ہوں. تو یہاں پر جو 3 آیتیں ہیں، اصل میں ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، مختلف اسلوب اور مختلف انداز میں دلیلوں کے ساتھ. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس انجام سے ڈر جاؤ جو تمہارے سامنے ہے یا پیچھے گزر چکا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ لوگ اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے. اس کا 2 مطلب ہے.
ایک مطلب یہ کہ مشرکین مکہ کو بار بار سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بہت ساری قومیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی راہ کو اختیار کیا، جن لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام آئے اور انہوں نے ان احکام سے شرکشی اور بغاوت کی راہ اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی راہ پر چلے، نبیوں کی مخالفت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ پچھلے جو باتیں ہیں تمہارے سامنے ہیں، تم لوگ جانتے ہو کہ کیا حال ہوا قوم عاد کا، تم لوگ جانتے ہو کہ کیا حال ہوا قوم سمود کا۔ اس قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے حالات بیان کیے، ان کی امتوں کے حالات بیان کیے، اور نبیوں کے مخالفین کی جو احوال اور جو حالات ہوئے، کیسے وہ ہلاک و برباد ہوئے، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ دیکھو تم سے پہلے جو باتیں گزر چکی ہیں پچھلی قوموں کی، وہ بھی تمہارے سامنے ہے، اور تم لوگ خود اسی ڈگر پر چل رہے ہو، تم لوگ خود اطاعت و فرما برداری کی راہ کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے حکموں سے شرکشی کی راہ پر چل رہے ہو، لہذا تمہارا بھی انجام خراب ہو سکتا ہے، لہذا اس سے ڈر جاؤ۔ لیکن وہ لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ سامعین کرام، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کو اور تمام انسانوں کو یہاں پر مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس دنیا کی زندگی کے بعد دنیا میں جو تم اعمال کرنے والے ہو اللہ اس کا حساب لینے والا ہے، اور تم جو کچھ زندگی میں گزار چکے ہو یا جو تمہارے دن گزر چکے ہیں اس میں جو تم نے اعمال کیا ہے اس پر بھی غور کرو، اور غور کر کے ذرا دیکھو اگر تم لوگ اپنے برے انجام سے ڈر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لیا، تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرما دے۔ اسی بات کو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اس انجام سے ڈر جاؤ جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے یا جو تمہارے آگے آنے والا ہے، اس سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ لوگ کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے۔ آج مشرکوں کا چھوڑ دیجیے، مسلمانوں کا دیکھ لیجیے، ہر دن قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے سنایا جا رہا ہے کہ نہیں سنایا جا رہا ہے، ہر چیز بتایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، نہ اپنے پچھلے کرموں کا ان کو کوئی مطلب ہے، نہ آنے والے وقت کا ان کو کوئی حساب کتاب ہے۔ ان کے سامنے پچھلے قوموں کے بارے میں پڑھا گیا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، ان کو بتلایا جا رہا ہے قیامت کے ہولناک انجام سے، اس کی بھی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے سے اگرچہ مشرکین مکہ کو بتلایا ہے اور سمجھایا ہے، اس سے مسلمانوں کو بھی سبق لینا چاہیے۔ سامعین کرام، اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ اعراض کا مطلب منہ موڑنا۔ یہاں پر نشانی سے مراد وہ معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر ہاتھ میں اٹھاتے تھے تو کلمہ پڑھتا تھا، مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو پتھر سلام کرتا تھا، مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلیوں کو پینے والی چیز کے اندر ڈالا تو اتنا نکلا وہ پینے کا چیز کہ پوری کی پوری جماعت پی گئی، لیکن اس میں سے ختم نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ یہ تمام کی تمام جو معجزات ہیں، اس سے مراد یہ معجزات بھی ہو سکتی ہیں، نشانیوں سے مراد، یا پھر نشانیوں سے مراد قرآن کریم کی آیات، کیونکہ قرآن کریم کی ہر آیت معجزہ ہے۔ ہم لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں پڑ رہا، ہم لوگ تو پتھر کے ہو چکے ہیں، ہم لوگوں کے اندر تو اگر احساس نہیں ہے، ہم لوگ تو اپنے ایمان کے گراف میں اتنے گر چکے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے اگر کچھ بھی کہہ دیا جائے ہم لوگوں پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھیے قرآن کریم کی ایک ایک آیت اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے جو فرمایا کہ اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو معجزہ نازل کیا گیا وہ بھی ہے، اور اس سے مراد قرآن کریم کی آیات بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد کائنات میں پھیلی ہوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ کل ہم نے بتلایا تھا نا، جب تک دن رہے گا رات نہیں آ سکتی، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اور جب تک رات رہے گی سورج طلوع نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ہر روز سورج کا
مشرق سے طلوع ہو کر کے مغرب میں جا کر کے غروب ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. یہ پورا کا پورا آسمان ہمارے سامنے دکھ رہا ہے بغیر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. تو یہ تمام نشانیاں ہو سکتی ہیں. اللہ نے کہا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے سامنے آتی ہے یا رب لاتا ہے، وہ اس پر غور و فکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو دیکھنا اور سننا بھی گوارا نہیں کرتا ہے. سامعین کرام، ہمارے سامنے بھی نشانیاں موجود ہیں. قرآن کریم کی آیات ہے، پڑھی جاتی ہے، پڑھائے جاتے ہیں. بے شمار علماء کرام ہیں، بے شمار دعات ہیں جو اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو مختلف انداز، مختلف اسلوب میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے کان پر جو نہیں رہ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے بھی ویسے ہی بے راہ روی اختیار کر لی ہے جیسا مشرکین مکہ نے بے راہ روی اختیار کر لیا تھا. اللہ نے کہا وما یأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے اعراض ہی کر جاتے ہیں. اور تیسری آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا آیت نمبر 47 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يُطْعِمُوا مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تم کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ جو کافر لوگ ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں کہ جن لوگوں کو اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو سری گمراہی میں پڑے ہوئے. سامعین کرام، یہ اصل میں کٹ حجتی ہے، سبھی کو معلوم ہے اور مشرکین مکہ کو بھی معلوم، اور وہ لوگ کرتے بھی تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو غریب مسکین ضرورت مندوں کو کھلانا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، بڑا نیک عمل ہے. اللہ کی مشیت کیا ہے؟ اللہ کسی کو مال دے دیتا ہے اور آزماتا ہے کہ جو اللہ نے مال دیا ہے اس کو کیسے کیسے خرچ کرتا ہے. اپنی ضرورت کے بعد غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کو دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے. اور غریب کو مال نہ دے کر کے اللہ آزماتا ہے. اب ایک مسکین ہے، ایک غریب ہے، اس کو جو اللہ نے مال نہیں دیا اس کو آزماتا ہے اللہ. کس اعتبار سے؟ دیکھتے ہیں صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، دیکھتے ہیں شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اب یہ مشرکین مکہ جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کر کے سنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ دیکھو جو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ضرورت مند ہے ان کے اوپر خرچ کرو، تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی نہیں چاہتا تو ہم کیوں چاہیں. ابھی کسی مسلمان کو یہ کہا جائے کہ بھائی اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ ذرا غریبوں مسکینوں کو بھی دیکھیے، اور اگر وہ یہ جواب دے کہ بھائی ان کو تو اللہ ہی نہیں کھلانا چاہتا تو ہم کیوں کھلائیں، تو سوچیے کہ کتنی بڑی بات ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ٹالنا ہے. حالانکہ اگر ان کے ساتھ ایسا ہو تو وہ ایسا نہیں کریں گے. مثال کے طور پر کوئی مالدار آدمی ہے اور کوئی ڈاکو آئے اس کے مال کو چھین کے لے کر کے بھاگنا شروع کرے تو کیا وہ چھوڑ دے گا؟ نہیں، فوراً پولیس کو فون کرے گا. کیوں؟ تاکہ اس کو پکڑے اور ہمارا مال ہم کو مل جائے. اس وقت وہ یہ نہیں کہے کہ اللہ ہی چاہ رہا تھا کہ ڈاکو لے کے جائے. لیکن جب اپنی بات آئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تو مشرکین مکہ نے یہ بات کہا. اللہ نے کہا کہ تم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہو. یا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں کو کہتے کہ بھائی دیکھو جن کو اللہ ہی نہیں کھلانا چاہتا اس کو ہم کیوں کھلائیں، تم لوگ تو صریح گمراہی میں پڑے ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی جو نبی تمہارے درمیان آئے ہیں اور جو اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے وہ بالکل برحق ہے، سچا ہے. تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان آیتوں پر غور کرو، غور و فکر کر کے جو پچھلے قوموں کا انجام ہوا ہے اس سے بھی ڈرو، اور جو آنے والے وقت میں تمہارے حالات اگر ایسے ہو جائیں اس سے بھی ڈرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری کی راہ پر چلو. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. لیکن مشرکین مکہ نے ان باتوں کو نہیں سمجھا. ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس پر ہم لوگ غور کریں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، جو مرضی ہے، جو اللہ کے احکام ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین.
اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا